المسیح تجسم کا مطلب ہے بدن اختیار کرنا. تجسم کا مطلب ہے بدن اختیار کرنا, انسانی شکل اختیار کرنا. اور آج ہم جس انجیل کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ یوحنا کی انجیل ہے. نئے عہد نامہ کے اندر جو ہے وہ 27 کتابیں موجود ہیں, اور ان 27 کتابوں میں سے یوحنا کی انجیل جو ہے یہ یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بیان کرتی ہے. الوہیت کے بارے میں بیان کرتی ہے. الوہیت کا مطلب ہے جو کچھ خدا ہے وہی کچھ یسوع مسیح ہے. جو کچھ کون ہے؟ خدا ہے, وہی کچھ یسوع مسیح ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت پر آج ہم غور کریں گے. یہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. کیا تھا؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. ابتدا میں کیا تھا؟ ابتدا کیا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یونانی اور عبرانی زبان کے اندر اور عربی زبان کے اندر, کیونکہ ٹائم کم ہے میں چاہوں گا کہ شارٹ کیا جائے, تو اس کا جو مطلب بنتا ہے اردو میں وہ ہے جب کچھ بھی وجود میں نہیں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت ابتدا تھی. جب روشنی نہ تھی, جب فضا نہ تھی, جب آسمان نہ تھے, جب زمین نہ تھی, جب حیوانات نہ تھے, جب نباتات نہ تھے, جب چاند نہیں تھا, جب سورج نہیں تھا, جب فلک پر انوار نہیں تھے, اس وقت کیا تھی؟ ابتدا تھی. اور اسے کہا جائے تو ازل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. میں صرف آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں. اور بہت سارے بہن بھائی جو ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ ہم پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کرسچن جو ہیں آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 3 کو نہیں, ایک خدا کو مانتے ہیں جس میں ہم باپ, بیٹا اور روح القدس کہتے ہیں, اور یہ تینوں مل کر ایک ہیں. پھر ہم ابتدا کے بارے میں دیکھ لیا ہے, ہم کلام کے بارے میں دیکھیں گے. کلام جو ہے یہ کلمے کی جمع ہے. کلام کیا ہے؟ کلمے کی جمع ہے. اور کلمے کی تعریف جب ہم دیکھتے ہیں, کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ ہے جو کسی منہ سے بات نکلے, کسی شخص کے منہ سے بات نکلے اور وہ پورے معنی رکھتی ہو, اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی تعریف کیا ہے؟ وہ بات جو کسی شخص کے منہ سے نکلے اور پورے معنی رکھتی ہو, اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. اور کلمے کا مطلب ہے الفاظ یا بات یا سخن. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذاتی کلمہ ہے, ایک شخصی کلمہ ہے, اور ایک وہ کلمہ ہے جو پیدا کرنے والا کلمہ ہے. کتنی ہے جی؟ 3 قسمیں ہیں. ایک ذاتی کلمہ ہے, ایک جو ہے وہ شخصی کلمہ ہے, اور ایک پیدا کرنے والا کلمہ ہے. ذاتی کلمہ وہ ہے جو بات آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے, وہ بات جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ ذاتی کلمہ ہے.
اور شخصی کلمہ وہ ہے جو آدمی کے ذہن میں بات ہوتی ہے اور زبان کے ذریعے وہ باہر نکلتی ہے، وہ شخصی کلمہ ہے۔ اور پیدا کرنے والا کلمہ جو ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جس سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا پرانے عہد نامہ کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، ابتدا میں زمین ویران اور سنسان تھی اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ زمین کیا تھی؟ ویران اور سنسان تھی، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں پر ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، خدا بھی اور اس کا روح بھی۔ روح کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نشمہ ہے، جس کا مطلب سانس ہے۔ روح کے لیے کیا لفظ ہے جی؟ نشمہ، جس کا مطلب ہے سانس۔ خدا موجود تھا، خدا کا وجود موجود تھا، اور اس کا سانس جو تھا وہ روح تھا۔ اور وہ روح جو تھا، خدا کا سانس، جب خدا سانس لیتا تھا تو وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، لہراتا تھا، جنبش کرتا تھا۔ یہ دو چیزیں ہمیں مل گئی۔ اور یہ روح کس کا ہے؟ کس کے اندر سے نکل رہا ہے؟ خدا کے اندر سے۔ بولیے میرے ساتھ، کس کے اندر سے نکلا؟ خدا کے روح، خدا کے اندر سے نکلا وہ سانس، اور اسے روح بولا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ کلمہ ہے۔ جیسے ہی خدا نے الفاظ بولے ہو جا، کیا بولے خدا نے؟ ہو جا، اور فوراً وجود میں چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ کیا کہ خدا نے کیا؟ بولا۔ کیا کیا؟ یہ کس کے اندر سے نکلا؟ کس کے اندر سے نکلا؟ خدا کے اندر سے نکلا۔ اور بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے پر بہت اعتراض ہوتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ تو یہ الفاظ کس کے منہ سے نکلے؟ بولیے ذرا، کس کے منہ سے نکلے؟ خدا کے منہ سے نکلے۔ یہ کلمہ جو ہے خدا کے منہ سے نکلا، اور یہ خدا کے اندر موجود تھا۔ ہمیشہ انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، اور پودوں سے پودے پیدا ہوتے ہیں، اور خدا سے خدا پیدا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا سے خدا پیدا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، جب ہم اس کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں پہلے باب کی، کیا لکھا ہوا جی؟ اور کلام مجسم ہوا۔ ہاللیلویا۔ کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا۔ وہ فضل اور سچائی سے مامور ہو کر کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ کلام نے کیا لیا؟ جسم اختیار کیا، اور ماں مریم کے باطن کو استعمال کیا۔ آج تک نہ کوئی کنواری حاملہ ہوگی اور نہ کبھی ہوئی ہے سوائے مقدسہ مریم کے، کیونکہ خدا کا روح اس پر تھا۔ فرشتے نے کیا بتایا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا۔ مریم کو لوکا کی انجیل میں بتایا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ٹھہرے گا۔ ہمیں تینوں چیزوں کا پتہ چل گیا۔ کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹال جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں، اس لیے میں اکثر